رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 7واں پارہ اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کا لفظی ترجمہ بھیج لگے ہیں، اور جو سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سورہ المائدہ ہے۔ سورہ المائدہ میں جو مرکزی مضامین ڈسکس کیے گئے ان کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اب اس میں سورہ مائدہ میں مزید جو مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں وہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پورے مخلوق کو عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کی صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کھانے کے دسترخوان کے نزول ہونے کا واقعہ۔ تو آج ہم آپ کو 7واں پارہ 7ویں پارے کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ استفادہ حاصل کریں گے اس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذین سارے لوگو آمن جو ایمان لائے، لام ضرور، یبلونکم تمہیں آزمائے گا اللہ، اللہ بے شیء کس چیز کے ساتھ، من سے صید شکار سے، تنالو نال ینالو پہنچ سکتے ہیں وہ شکار کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، واہ اور رماحکم تمہارے نیزے، لام ذیل تاکہ یا علما یعنی ہاتھ پہنچ سکتے ہیں لیکن تمہیں روک دیا جائے گا، نہیں کھانا، نہیں استعمال کرنا، نہیں شکار کرنا۔ جس طرح رمضان میں فریج میں فروٹ پڑا ہوتا ہے، پانی پڑا ہوتا ہے، لیکن بندے کو روک دیا گیا ہے، اور بندہ اللہ سے غیب سے ڈرتا ہے۔ بڑی خاص آیت ہے، کیا بات ہے۔ ایدیکم ورماحکم لیعلم، تاکہ پہچان کرا دے اللہ اللہ جان لے، پہچان کرا دے اللہ، جانچے من کون یخاف وہ ڈرتا ہے، اس اللہ سے، بالغیب کے ساتھ، فاپس من جو اعتدا زیادتی کرے بعد ذالک اس کے، فاپس لہو اس کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم ہے، صرف موصوف۔ یا الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا نہ تقتلو مت مارو، مت قتل کرو، مت شکار کرو، صید شکار کا، واہ اور انتم تم سارے ہو حرم حالت احرام میں، واہ اور من جو قاتلہ اس کو شکار کو مارے گا، قتل کرے گا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فاپس جزا ہے، مثل ما جو قتل اس نے قتل کیا، من سے نعم جانوروں میں سے، انعام میں سے، نعم جانوروں میں سے، انعام کی جمع نعم، یحکم فیصلہ کریں بھی اس کا، ذوا عدل 2 عدل والے آدمی، منکم تم میں سے، ہدین ایک قربانی کا، بالغ الکعبہ تو جو پہنچنے والی ہو کعبہ میں، یعنی اس جانور کے بدلے ایک قربانی کا جانور ذبح دیا جائے جس کو کعبہ میں جا کے ذبح کیا جائے، او یا پھر اگر یہ نہیں ممکن ہے تو پھر او یا کفارہ ادا کرے، طعام کھانا مساکین چند مسکینوں کو، او عدل یا اس کے برابر، ذالک صیام روزے رکھے، ذالک یہ ہے سیامن روزے رکھنا، لے یذوق تاکہ چکھے وبالا سزا امر اپنے کام کا، افا
معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے، اما اس سے جو سلف گزر گیا، جو پہلے گزر گیا اس کا نہیں، اب ہدایت آ گئی ہے، اب کرو گے تو اس پہ یہی کفارہ دینا پڑے گا۔ واہ اور من جو پھر آدھا پھر آئے گا، لوٹے گا یا پھر گیا، فاپس تاکہ وہ انتقام لے گا اللہ منہ اس سے، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام، عزیز ہے، زبردست ہے، ذو انتقام لینے میں۔ احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صید و شکار بحر دریائی سمندر کا، وطعام اور اس کا کھانا، متاعن فائدہ اٹھانے کے لیے لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور دوسرے قافلے والوں کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید و شکار بر خشکی کا، ماں جو جب تک تم ہو حرم حالت احرام میں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی جس اللہ کے پاس الیہ اسی کی طرف تحشرون تمہارا حشر کیا جائے گا، جعل بنایا اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو، بیت الحرام حرمت والا گھر، قیامن بکا کا باعث، قیام کرنے کا باعث، امن کے ساتھ قیام کرنے کا باعث، للناس لوگوں کے لیے، والشہر اور مہینے حرام حرمت والے ان کو بھی قیام کا باعث بنایا ہے، یعنی ان میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں میں محفوظ ہوتے ہیں، خوب تجارت کرتے ہیں، خوب آگے پیچھے نکلتے ہیں، والہدیہ اور حرم کی قربانی کو بھی اللہ نے بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، والقلائد اور جس کے گلے میں پٹے ہوں ان جانوروں کو بھی، ذالک یہ اس لیے کہ لتعلموا تاکہ تم خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض جو زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ بکل تمام شیء ان چیزوں کا علیم علم رکھتا ہے، علم جانو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، واہ اور ان بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ماں نہیں اللہ پر رسول پر اللہ مگر، ماں نہیں ہے اللہ رسول پر یہ ذمہ داری اللہ مگر بلاغ پہنچانا، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما جو تبدون تم ظاہر کر رہے ہو، وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، قل آپ فرما دیجئے لا نہیں یستوی برابر ہو سکتا خبیث ناپاک و طیب واہ اور لو اگرچہ آ جابا کا تعجب میں ڈالے، حیرت میں ڈالے، پسند آئے، کثرت الخبیث خبیث ناپاک چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے، لیکن وہ طیب کے برابر تو نہیں ہو سکتی، جس طرح آج معاشرہ خبیث چیزوں کی طرف زیادہ جا رہا ہے، معاشرے میں خباثت زیادہ ہے، بے پردگی زیادہ ہے، تو کوئی بیٹی دیکھے کہ بے پردگی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کیا وہ پردے کے برابر آ سکتی ہے؟ نہیں، لا یستوی الخبیث والطیب، فاتقوا اللہ ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلا پا جاؤ، الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تسلو تم سوال کیا کرو ہن کے بارے میں، اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا ظاہر کی جائیں لکم تمہارے لیے، تسوکم تو تمہیں بری لگے، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیا کرو، تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ہر نماز کے ساتھ، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ہر وضو کے ساتھ، پھر یا رسول اللہ ہر وضو کے ساتھ، تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، ایسی بات جب جو ظاہر نہیں کی گئی چپ رہا کرو، یا اس طرح حج کا مسئلہ تھا تو حج میں بھی کہا گیا یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال حج کیا کرو، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہر سال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا تھا ہر سال تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے چپ رہا کرو، واللہ غفور فاللہ اللہ نے معاف کیا نا ان کو، واللہ اور اللہ غفور ہے، حلیم ہے، قد تحقیق سالہا پوچھا تھا، سوال کیا تھا ہاں اس کے متعلق ایک قوم نے من قبلکم تم سے پہلی قوموں نے بھی سوال کیے تھے، وہ جس طرح بنی اسرائیل کی قوموں نے سوال کیے تھے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بہا اس کے متعلق کافرین انکار کرنے والے، ماں نہیں جعل مقرر کیا اللہ نے من بحیرۃ کوئی بحیرہ، یعنی بحیرہ جانور وہ جس کا کان چرا ہوتا ہے، وہ جو 5 بچے دیتی ہے اور 5واں اگر نر دے اونٹنی تو اس کا کان چیر کے بتوں کے نام پہ وقف کر دی جاتی ہے، اسے بحیرہ کہتے ہیں، اور بحیرہ کے بارے میں بھی کوئی حکم اللہ نے مقرر نہیں کیا، یہ ویسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، مشرک لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بحیرۃ
ولا صاحبۃ، اور نہ صاحبہ جانور کے بارے میں، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ کے بارے میں، ولا حامن، اور نہ حام کے بارے میں۔ یہ چاروں قسم کے جانور ہیں جو کفار و مشرکین بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، نہ دودھ دوتے تھے، نہ ان پر بوجھ ڈالتے تھے، کام کرتے تھے، بلکہ ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ یہ جانور جو ہیں پھر یہ وہ کہتے تھے یہ اللہ نے حکم فرمایا، اللہ نے فرمایا نہیں، غلط۔ واہ لیکن الذین، وہ سارے لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، یفترون، باندھتے ہیں، افطرا بازی کرتے ہیں، اللہ اللہ پر کاذب جھوٹ۔ واہ اور اکثر ان میں سے اکثر لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ واہ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں تعالوا آؤ الی کی طرف ما جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے، واہ اور الی الرسول، اور رسول کی طرف نازل کیا، قالو کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وہ جس پر وجدنا ہم نے پایا، علیہ جس پر آبانا اپنے آبا کو، اولو اگرچہ کان ہوں آبا ان کے آبا لا یعلمون، نہ علم رکھنے والے شیء کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ذمہ داری ہے، انفسکم تمہارے اپنی نفسوں کی، جانوں کی، لا نہیں یضرکم وہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے، من جو دلہ گمراہ ہوئے، اذا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو، اللہ اللہ کی طرف مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تم ساروں نے، جمیعاً اکٹھا، پھر ینبئ وہ باخبر کرے گا کم تمہیں، بے ساتھ ما جو کنتم تم تھے تعملون عمل کرتے تھے۔ یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں، اور ان کے سینیریو کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ اگر بندہ سفر میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس بندے کو وہاں موت آ جائے سفری میں، اور اس کو سامان ہو اور وہ سامان کے بارے میں وصیت کرنا چاہے، تو یہ اس وصیت کے معاملے میں اور گواہ کیسے مقرر کرے گا، اور وہ گواہ واپس آ کر گھر گواہی دیں گے کیسے، یہ اس کے متعلق ہے۔ یہ اس کی شان نزول میں ایک پورا واقعہ ہے، لیکن وہ اس موقع پر میں ابھی ٹائم نہیں ہوتا چونکہ میں صرف ترجمہ کرنا ہے۔ یا الذین، سارے لوگ آمنو جو ایمان لائے، شہادت گواہی، بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضر آ جائے، اخذ ایک کو کم تم میں سے موت حینا اس وقت وصیت کرے، اسنان دو ذوی عدل معتبر لوگوں کو، منکم تم میں سے، او یا آخران یا دو اور، من غیرکم اپنے تمہارے سے علاوہ میں سے، یعنی یا وہ مسلمان ہو یا تمہارے اپنے ہو یا غیر ہوں، ان اگر تم ہو ضرب تم سفر میں نکلے ہو فی الارض زمین میں، فا پھر اصابت کم پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تخبسون روکو ان دو کو، حبس یحبسو، اب کہتے ہیں نا حب سے بھیجا میں مجھے رکھا گیا ہے، روکا گیا ہے، حب سے بھیجا لفظ بولے چلتے ہیں آپ، حبس تخبسون تم روکو ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایسا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں ان سے قسمیں اٹھوائی دی، فیقسمان پھر وہ قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، ان اگر ارتب تمہیں شک پڑ جائے، لا نہ نشتری کہ نہ ہم خریدیں گے بھی اس قسم کے عوض سامنن کوئی مال، واہ اور لو اگرچہ کہاں نہ ہو ذا قربا اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قسمیں کھائیں، ولا نقدم اور نہ ہم چھپائیں گے شہادت گواہی کو، اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی کو جو اللہ کی طرف سے ہے، ان اگر بے شک ہم ایسا کریں، اذن تب لمن العاصمین، لام ضرور من سے، عاصمین گناہگاروں میں سے، فا پھر ان اگر اسرا پتہ چلے، معلوم ہو جائے، ایک آثار الف سے آثار بھی ہوتا ہے، ایک عین سین سے والا بھی آثار ہے، پتہ چل جانا، معلوم ہو جانا، لا اس اللہ پر، ان بے شک ہما وہ دونوں، استحق کا مستحق ہیں، اسمن گناہ کے، ان دونوں نے گناہ کیا ہے، یعنی جھوٹ بولا ہے، سزاوار ہوئی ہیں، مستحق ہوئی ہیں اسمن گناہ کا، فآخران تو دو دوسرے یقومان کھڑے ہو جائیں، مقام ہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان میں سے جو استحق کا حق ضائع ہوا ہے، علیہم جن کا، اولیان پہلے دو گواہوں نے، یعنی جنہوں نے حق ضائع کیا ہے، جن کا حق ضائع کیا ہے پہلے دو گواہوں نے، ہو جو دو بندے جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، فیقسمان نے پھر وہ قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، لشہادتنا کہ ہماری گواہی حق کو زیادہ حق پر ہے، من شہادت ہما ان دونوں کی گواہی سے، واہ اور ماں نہیں اعتدینا ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، انا بے شک ہم اذن اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں سے ہیں،
ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے ان کے یا تو دیا کریں بشہادت گواہی کو علی وجہ اس کی اصلی وجہ پر، اصلی پوزیشن پر، وجہ آپ اردو میں کہتے ہیں نا لا پر وجہ ہاں اس کی جو اصلی وجہ ہے وہ اس پر گواہی دیا کریں. او یا یخاف وہ خوف کھائیں ان کے تردہ لوٹائی جائیں گی ایمان ان قسمیں کہ اگر ہم قسمیں کھائیں گے تو ہماری قسموں کے بعد وہ بھی قسمیں کھائیں گے بعد ایمان ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے واسمعوا اور سنو واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الفاسقین قوم فاسق کو. الحمدللہ یہ رکوع مکمل ہو گئے ہیں. یہ تھوڑا قابل توجہ رکوع ہے، اس میں تھوڑی سی آخری دو آیتیں غور مانگتی ہیں. علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ اعرابی لحاظ سے اور ترکیبی لحاظ سے تھوڑی مشکل آیات کریمہ ہے. بہرحال آپ معنی کے لحاظ سے آپ کو کلیئر ہے، معنی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک ہماری مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.